تم تو آخرت کو جھٹلاتے ہو، لیکن دیکھو تمہاری دنیا کی زندگی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کی۔ کھیل تماشا ہے۔ لہو اور لعب کیا چیزیں ہیں؟ لہو کہتے ہیں جس چیز میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ کہ کسی چیز میں انسان اتنا زیادہ مصروف ہو جائے کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ کوئی میرا گول ہے، کوئی میرا ایم ہے، کوئی مقصد زندگی ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ اور لعب کہتے ہیں لغو اور بے فائدہ کام کو، جو بالکل یعنی بے فائدہ۔ لعب کیا ہوا؟ جو چیز انسان کے آپ کے برین کو آپ کو اتنا آکوپائیڈ رکھتی ہے، اتنا آکوپائیڈ رکھتی ہے کہ آپ کو اصل چیز جو ہے نا، جو مقصد ہے، اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ لعب کھیل ہے، مطلب ہے کہ بے مقصد بے فائدہ چیز۔ آپ نے دیکھے نا ایک کھیل لوگ کھیلتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا آؤٹ کم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا لہو اور لعب کیا بالکل منع ہے؟ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی کھیل یا تماشا یا ایسی چیز کبھی نہیں زندگی میں ہونی چاہیے؟ کیا یہ حرام کاموں میں آتا ہے؟ بالکل ٹوٹلی حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں وہ حبشی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں اپنے اوزار سے، اپنے یہ جو اپنے ویپن سے وغیرہ سے کھیل رہے تھے، ہتھیاروں سے، اور حضرت عمر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک کنکری اٹھا کے ان کو ماری اور آپ نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسلم اور بخاری میں ہے کہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لوگ مسجد میں حبشی جو تھے وہ عید کا موقع تھا تو وہ اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے مسجد میں، تو انہوں نے ان کا یہ کھیل بھی دیکھا۔ اسی طرح لہو کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو، ایک انصار کے ساتھ شادی تھی اس کی، تو اس کی شادی کے لیے ان کو تیار کیا، جیسے دلہن کو تیار کرتے ہیں نا، تو دلہن کو تیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی لہو ہے؟ کیونکہ انصار کو لہو اچھا لگتا ہے، یعنی ان کے کوئی ایسا کوئی لہو کی چیز، کوئی کھیل وغیرہ کی چیز۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نسائی میں کہ عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت قریظہ بن کعب اور حضرت ابو مسعود انصاری کے ساتھ ایک شادی میں گیا، وہاں بچیاں گا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی ہیں اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گانا سنو اور چاہو تو چلے جاؤ، ہمیں شادی کے موقع پر لہو کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی مقابلہ کرایا، پیدل دوڑ کا بھی مقابلہ کرایا، آپ نے خود بھی دوڑ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسلنگ بھی لڑی تھی۔ تو یعنی لہو و لعب جو ہے نا، بالکل ہم کہیں گے ٹوٹلی بالکل یہ حرام ہے، وہ نہیں اس طرح سے بات ہے۔ مگر ہاں جب کوئی کھیل کسی شرعی امر پہ مبنی نہ ہو، کوئی ایسے شریعت کے کام کو چیز کو اس کے خلاف نہ ہو، نہ اس میں کوئی شرط لگائی جائے اور نہ اس سے آپ کی کوئی عبادت ضائع ہو، اور مناسب وقت تک کے لیے مناسب حد میں رہتے ہوئے جب کھیل کھیلا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی عبادات سے اس کو غافل کر رہا ہے، یا وہ کوئی غیر شرعی عمل پہ ہے، یا کوئی ایسی اس کے اندر چیز ہے جو اسلام نے منع کی ہوئی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ اور تو عقلیں تمہارے پاس سب چیزوں کی ہیں، کہاں کون سا کاروبار کریں، کدھر ہم نوکری کریں، کدھر زیادہ انویسٹمنٹ کرنے سے کدھر فائدہ ہوتا ہے، اتنی بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وقت کہاں انویسٹ کروں، جو اپنی توانائی ہیں، اپنی انرجیز ہیں، ان کو کہاں انویسٹ کروں، اتنی سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تم سمجھ کرتے؟ عقل مند تو وہی ہے نا جو آج سمجھ جائے۔ آج دیکھیں آپ کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ وہ جو کمائی کرے اور اسی وقت اڑا دے، یا جو جمع کر کر کے رکھتا جائے اور پھر اس سے پھر بڑا سا گھر لے لیتا ہے یا کچھ ہے، تو آپ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، اس نے جوڑ جوڑ کے دیکھو کتنا بنا لیا، اس کو کہتی ہیں نا عقل مند۔ تو واقعی عقل مند وہی ہے کہ آج وہ اپنی نیکیاں جوڑ جوڑ کے رکھتا جائے، اور کل اس کو وہاں پہ اتنی بڑی اس نے جنت خرید لی۔ تحقیق ہم جانتے ہیں اے نبی، ہمیں پتہ ہے اِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں، بے شک ہمیں پتہ ہے آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ کیا؟ الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ کیا باتیں وہ کہتے تھے؟ بہت ساری باتیں کہتے تھے، اس قرآن کو جھٹلانے کی، دوبارہ آخرت کے نہ ہونے کی، معجزے دکھانے کی، کبھی کوئی، کبھی مطالبات کرتے تھے، کبھی ایک بات کرتے تھے، کبھی دوسری بات کرتے تھے۔
تو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اے نبی آپ یاد رکھیں کہ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ آپ کا کچھ نہیں کر رہے، اصل میں تو یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں گے تو کس کا انکار ہے؟ اللہ کی بات کا۔ کوئی اس کے اندر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اور واقعی ابو جہل نے ایک دفعہ خود کہا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہے، نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں ہم اس کتاب یا اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی پرابلم نہیں تھی، دیکھیں آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ یہ وحی آئی ہے تو پرابلم شروع ہوئی نا، کہ یہ جب آپ نے رسالت کا، نبوت کا اعلان کیا تب مسئلہ ہوا نا۔ اس لیے یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو اچھا نہ سمجھتے ہیں کچھ، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائل تھے، آپ کے اخلاق کے، آپ کی کردار کے، مگر ان کو تکلیف تھی تو اس قرآن کی تکلیف تھی، اللہ کی آیات کی تکلیف تھی، اس دین سے تکلیف تھی ان لوگوں۔ اے نبی آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول آئے، ان کو بھی تو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، کس پہ؟ علامہ کذبوا، اس چیز پہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے بھی گئے، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا کہ لوگ مار مار کے ان کو ان کے گھر میں پھینک آتے تھے، اتنے ستائے گئے، حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی۔ پھر تو یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، جیسے پچھلے پیغمبروں کے پاس آئی آپ کے پاس بھی آئے گی۔ اور آئی اللہ کی مدد، دیکھیں کتنے مکہ فتح ہو گیا بعد میں، اللہ تعالیٰ نے بدر میں پہلے کامیابی دی، پھر آگے تو کامیابیاں ہوئیں، مکہ بھی فتح ہوا اور پھر دنیا میں اسلام پھیلا، اور بلکہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہی اسلام لے آئے۔ دیکھیں آپ خالد بن ولید بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے کتنا نقصان پہنچایا تھا انہوں نے، اور پھر وہی آپ کے ساتھی بن گئے۔ ابو سفیان، وحشی، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی باتوں میں نا کوئی چینج نہیں ہو سکتی، بدلنے والی نہیں ہے۔ اور کون سی اللہ کی باتیں؟ یعنی اللہ کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنا دی کہ بس یہ ایسا ہونا ہے، وہ بدلے گا نہیں کبھی۔ اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ صبر کریں، وہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں کے بعد ہی انسان منزل تک پہنچتا ہے، تو آزمائش آئے گی، تو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی۔ البتہ تحقیق آ گئی ہیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، وہ خبریں ہم نے اسی لیے تو آپ کو دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے حوصلہ پائیں کہ دیکھیں دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، رب ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چاہے کتنا بھی بلند ہو جائے، مگر رب ہی رہے گا، وہ اتنی اوپر نہیں جا سکتے۔ اور یہاں پہ رب اور بندے کی بات ہے، رب جیسے چاہے اپنے بندے سے بات کرے، مگر ہماری کوئی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اس کو بہت مجھے الیبریٹ بھی نہیں کرنے کی ضرورت، آپ بس اسی طرح سمجھیں کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اب وہ نا روز آتے ہیں معجزے مانگتے ہیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں نا، یہ معجزہ دکھائیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ، یعنی دو چیزوں کے درمیان کتنے ایک پس رہے تھے، کہ ایک طرف یہ لوگ روز آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مان لیں گے۔ اب یہ ہرس ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کی ہوگی کہ ہائے کاش کوئی معجزہ آ ہی جائے سامنے تو چلو شاید ہو سکتے نہیں مان لیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے اندر نا کوئی چینج نہیں، بدلنے والا ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا اس چیز کی، کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ نہیں معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ابو سفیان ایمان لے آئیں گے، اللہ کو پتا تھا یہ خالد بن ولید ایمان لے آئیں گے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ٹائم ملے گا، تو یہ مٹی زرخیز ہے، یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن دے نیڈ ٹائم۔ اگر آج معجزہ دکھا دیا جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی سنت کیا ہے؟ معجزہ دکھانے کے بعد جو فوری طور پہ ایمان نہیں لایا ختم کر دی گئی بستیاں۔ تو اللہ کا قانون تو نہیں بدلے گا کہ پچھلوں کے لیے کچھ اور تھا اگلوں کے لیے کچھ اور ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کی حکمت اور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص یہ تھی کہ بس معجزہ دیکھ لیں اور یہ ایمان لے آئیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے اوپر بھاری ہے ان کا اعراض، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی وہ لوگ روز ہی آ کے کہتے تھے نا معجزہ دکھائیں، تو اب جب نہیں معجزہ دکھا رہے تو اب وہ منہ موڑ دیتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے. تو آپ کے لیے ان کا منہ موڑنا اتنی اگر بگ ڈیل بن گیا ہے، اتنی بڑی بات بن گیا، اتنی آپ کے لیے تکلیف دہ بات بن گیا ہے، تو اگر آپ کے اندر پاور ہے نا، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، تو آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، تو لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی. یعنی ہم نے تو نہیں دکھانی نشانی، ہم نے تو نہیں دکھانا کوئی معجزہ. اگر آپ کو اتنا ہے کہ آپ نے معجزہ کے بغیر اب یہ کیا ہو اب جلدی دکھا دیا جائے، تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، پھر آپ سرنگ بنائیں زمین میں یا آسمان میں چڑھ کے ان کو لا کے دکھا دیں کوئی معجزہ، اور لیکن ہم نے نہیں دکھانا اگر آپ کے اندر طاقت ہے. اور اگر اللہ چاہتا لجمعہم علی الہدی، اللہ اگر چاہتا تو ان ساروں کو ہدایت دے دیتا. اے نبی آپ ان کی ہدایت پہ اتنے حریص ہیں کہ کاش ان کو پیغام مل جائے. اگر اللہ نے ساروں کو اسی طرح ہدایت دینی ہوتی کہ بس سب کو ہدایت مل جائے صحیح، تو زبردستی ان کو ہدایت دے دیتا، سب کو جمع کر دیتا. کون سا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ جیسے سورج کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، آسمان اللہ کا فرما بردار ہے، انسان بھی ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایسے زبردستی نہیں کرانا کہ بس موج سے ان کو دکھا کے کسی طرح یہ ایمان لے آئے. نہیں، ایمان ایسے ہی ان کو لانا ہے، زبردستی کا تھوڑی ان کو منوانا ہے. تو اے نبی آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. جاہلین کا مطلب وہاں پہ یہاں پہ یہ نہیں ہے جو ہم اپنی اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جہالت ہے، ان کا پاس علم نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہاں پہ ایک جہل وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے جذبات میں حد سے بڑھ جائے. تو انبیاء جو ہیں نا، ظاہر ہے وہ ویسے تو اپنے جذبات پہ تو قابو رکھنے والے، لیکن جہاں پہ لوگوں کی خیر خواہی کی بات آتی ہے، لوگوں کے ایمان لانے کی بات آتی ہے، تو اتنے زیادہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خیر کے جذبے میں اتنے اوور ویلم ہو گئے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں. اس کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ بے صبری، یہ نادانی، آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں. ہم اس کو اسی طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے، خود سے نہیں اس کا ہم کوئی ایسی بات یہاں پہ کہیں ترجمے میں لکھیں گے. انما یستجیب الذین یسمعون، اے نبی آپ تو انہی کو بے شک وہ جواب دیا کرتے ہیں، وہی لوگ جو سنتے ہیں. اگر کوئی ایمان بھی لائے گا تو وہی ایمان لائے گا نا جو واقعی سنتا ہے. اب سنتے تو یہ بھی تھے، یستمعون ان کے لیے آیا کہ وہ غور سے سنتے تھے، لیکن جس کے آگے دل پہ پردے نہ پڑے ہوں اور کانوں پہ بوجھ نہ ہو، ظاہر ہے وہی سنے گا نا، اور وہی پھر جواب دے گا. تو جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں. جب یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے کانوں پہ ہی اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ بات ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل گئی. والموت یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا اسی دن جب قیامت آئے گی. یعنی جو مردہ ہو چکے ہیں نا، جن کے دل مردہ ہو گئے، یہ لوگ چاہے دنیا میں زندہ چل پھر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مردہ ہیں، کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات کو. آپ کو وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں جو زندہ ہو، جو سنتے ہیں. اور سنتا کون ہے؟ جس کے اوپر بات آئی کہ جو واقعی شوق رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو. یہاں پہ کس کا کہا گیا کون نہیں سنتا؟ جس کی پیچھے بات بھی آئی کہ اس کے کانوں کے اوپر کیا ہے؟ پردہ ہے، دل پہ پردہ ہے اور کانوں پہ بوجھ ہے، وہ تو کبھی نہیں سنے گا. وہ تو مردہ ہو چکے ہیں، وہ اسی دن سنیں گے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اسی دن ان کو ہوش آئے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. دیکھو جانا تم نے کہاں ہے، ایک دن تو جب لوٹنا ہے تو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے لوٹنے کی. اس کو ہدایت نہیں چاہیے، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو کوئی نہیں سنوا سکتا، نہ کوئی ان کو جگا سکتا ہے. ان کو پھر اب کون جگائے گا؟ قیامت کا زلزلہ ہی ان کو جگائے گا جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے.